بغداد کا کوئی عارف تھا کہ جو امام سے ملنے کے لیے بہت بے چین، اور جو اس کو کوئی نسخہ بتاتا کہ یہ تم عمل کرو تو امام سے ملاقات ممکن ہے، وہ اس پر ضرور عمل کرتا۔ کوئی عمل اس نے، کوئی ایسا چلہ، کوئی ایسی ریاضت نہیں چھوڑی کہ جو امام سے ملاقات کے لیے بیان کی گئی ہو۔ لیکن کئی سال ریاضتوں کے باوجود امام سے ملاقات کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہوئی۔ بالآخر اس نے کوئی ایک آدھ اور چلہ کاٹا اور اس کو خواب میں امام کی زیارت نصیب ہوئی، اور امام نے کہا کہ اگر تم ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو بغداد کے فلاں بازار کی فلاں دکان پر آ جانا اتنے بجے، لیکن تمہیں وہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے، تم منہ سے کچھ نہیں بولو، صرف چپ چاپ بیٹھے رہو۔ اس نے خواب میں وعدہ کیا۔ اب جب بیدار ہوا تو پریشان ہے۔ اب جب یہ اٹھے تو اب ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، لیکن سارے سوالات کا جواب کیا ہے کہ وہ جو ایڈریس بتایا گیا ہے اس پر جا کر دیکھا جائے۔ لہذا تیار ہوئے، اس بازار میں پہنچے، جو دکان بتائی تھی جب اس پہ پہنچے تو دیکھا ایک تالا اور چابی بنانے والے کی دکان ہے، چھوٹی سی دکان۔ اب ان کو تعجب ہوا، لیکن بہرحال اس سے سلام دعا کر کے کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر آپ کی دکان میں بیٹھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا بیٹھ جائیں۔ اب یہ چپ چاپ وہاں بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ تو اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی ان کے پاس اور کہا بھائی یہ تالا میں بیچنا چاہتی ہوں، اور اس کی قیمت مجھے جو چاہیے وہ 6 روپے چاہیے، لیکن پورے بازار میں مجھے 5 روپے سے زیادہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ کچھ عرصے پہلے تک عراق کی کرنسی بھی روبیہ کہلاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ تالا دیکھا، اور تالا دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو تالا ہے اگر اس کی چابی بھی ہو تو اس کی قیمت 10 روپے۔ چابی کا ہے؟ کہا چابی نہیں ہے۔ کہ خوب چابی بنانے میں 1 روپیہ خرچ آتا ہے، اگر وہ نکال دو تو یہ تالا اب 9 روپے کا ہے، چابی میں بنا دوں گا، بیچ دوں گا 10 روپے کا۔ تو اگر آپ مجھے یہ تالا 9 روپے کا بیچیں گی تو میں آپ سے خریدوں گا۔ اور وہ عورت حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے 6 روپے کی ضرورت ہے، آپ اگر بہت میرے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں تو مجھے 7 روپے میں دے دیں۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ سے 7 روپے میں نہیں 9 روپے کا خریدوں گا۔ اس نے کہا بھائی میں 7 روپے میں راضی ہوں بیچنے کے لیے۔ دیکھیں مجھ جیسا کوئی ہوتا تو یہ بات آخری ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے ہمارے لیے کہ سامنے والے کہے کہ میں اپنی مرضی سے بیچ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں 7 روپے پہ راضی ہوں۔ اس نے کہا تم راضی ہو لیکن میں راضی نہیں ہوں، اس کی قیمت 9 روپے ہے، میں تم سے 9 روپے سے کم میں نہیں خریدوں گا، اگر 9 روپے کا خریدنا چاہتی ہوں میں حاضر ہوں۔ اس وقت خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اس نے کہا اس سے زیادہ مہربانی آپ میرے اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اگر 9 روپے پہ راضی ہو تو میں خرید لیتا ہوں۔ اس نے کہا خرید لیجئے۔ اس نے 9 روپے اس کو دیے، وہ روتی ہوئی اور دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اس کی چابی بنانے کا کام شروع کیا تاکہ اس کی چابی بنائے، اور پھر جو بھی قیمت اس کی 10 روپے بنے گی اس میں فروخت کرتے ہیں۔ اب یہ چابی بنا رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ جس شخص کو اس نے خواب میں دیکھا تھا یعنی امام تشریف لائے۔ اب لیکن چونکہ بولنے کی اجازت نہیں تھی، چپ چاپ بیٹھا۔ امام آئے، سلام کیا، ہاتھ ملایا، احوال پرسی کی، پھر امام بھی بیٹھ گئے اس کے ساتھ ہی۔ وہ چابی بناتا رہا، کچھ باتیں امام اس سے کی، اور جب باتیں کر کے امام جانے لگے اس سے احوال پرسی کرنے کے لیے تو اس عابد اور زاہد کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، اور ٹھہر کر اس سے یہ کہا اس انسان جیسے ہو جاؤ تو ہم تم سے ملنے کے لیے خود آیا کریں گے۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم اپورچونٹسٹ ہیں، ہم کوئی اپورچونٹی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہم بازار میں ہوں تو چوری کرتے ہیں، کم فروشی کرتے ہیں، دفتر میں ہوں تو رشوت لیتے ہیں۔ کوئی موقع مل جائے ہمیں کسی کا حق مارنے کا تو ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ برسد کوئی آئے اور ہمیں اپنی کوئی چیز مجبوری کے عوض کم بیچنے پر مجبور ہوا ہوا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ میں راضی ہوں،
تو ہم اس کی مجبوری کا احساس نہیں کریں گے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے بن جاؤ تو ہم خود تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔